کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا، مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا رعب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال بدلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال بدلا کر دیا۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام عورت سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے 2-3 آدمی پھنسے، آپ کا بھی حال پتلا ہونے والا ہے، جہاں آپ زن مرید ہوئے بہت برا حال ہونے والا ہے۔ آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو میں آخری اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہوا، پیغام تو وہیں ختم ہو گیا، آخری پیغام اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں ماں باپ کے حوالے سے، یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد سحمت تمام، اور آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے، وہ روڈ پر رہے، روڈ سے نکل گئے، رشتہ دار میں آئے، بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا بھاگے وہ کھا کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ جلسہ سننے والے لوگ تھے اور بیٹھ کر کے رہے، اپنے مہمان کی میزبانی کا حق ادا کرتے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں محشر میں اللہ اپنی رسوائی سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ 10 سال کا بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے آیا، اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا، تو استاد نے کہا بیٹا 10 سال کے ہو گئے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ۔ کہ جلدی سے دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، جلدی سے دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی پکڑو اور اپنے دماغ کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے دعا کراؤ۔ تمہارے ماں باپ کی ہستی خدا کی نظر میں اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نے دعا کر دیا تمہارے مقدر کو اللہ کھول دے گا۔ بچہ دوڑا گیا، باپ کی داڑھی کو پکڑا، ماں کے پاؤں پکڑا، دعا کرائی، ماں باپ نے دعا کیا، اللہ نے اس بچے کے دماغ کو ایسا کھولا، ابن سبکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سلیم بن ایوب سے بڑا عالم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسکول میں ماسٹر صاحب نے کہا بچے ساودھان ہو جاؤ، میں آج اس ہستی کے حوالے سے تم کو پیغام دینے والا ہوں جس سے مخلص محبت میں خلوص میں بڑھ کر کوئی ذات ہی نہیں، خون جگر پلاتی ہے دودھ کی شکل میں، ماں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب بچے کان کھڑے کر کے سننے، ایک بچہ پیپر پڑھ رہا ہے، کہ وہ نالائق ماں کی مقدس ہستی کے حوالے سے میں تعارف کرا رہا ہوں اور تم پیپر پڑھ رہے ہو بدقسمت کہیں کے، کہ حضور میں خبر پڑھ رہا ہوں، تازہ خبر آج کی ہے کہ 4 بچے کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ سوتے ہوئے بچے کو نیند کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو۔ شادی کے بعد لڑکی میکے سے سسرال آئی، کان میں ایک جملہ کہا، قبلہ بدل گیا۔ وہ بات کیا تھی آپ کو سنانے کے لیے، اس لڑکی نے آ کر کے کہا کہ میں تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، میں تمہاری خاطر خاندان کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، کیا تم میری خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس مجنون نے کہا کیوں نہیں؟ شادی کے پہلے ہی دن ماں باپ کو کرائے کے مکان میں لایا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے گالی کا گولا چھوڑ رہی تھی بیوی، یہ چپ چاپ سن رہا۔ جب سنتے سنتے عاجز آ گیا تو کھسیا کر کے بولا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ آخری نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے کی بحث ہو رہی ہے ماں سے، ماں کی بحث ہو رہی بیٹے سے، نہ بیٹا چپ ہونے کے لیے تیار نہ ماں چپ ہونے کے لیے تیار۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تو میری نافرمانی سے باز نہیں آئے گا
32 دھارے میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں۔ تو بیٹا سینہ تان کر کے کھڑا ہو گیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا ہے۔ پہلی ماں کی تھی بچوں پہ نظر، اب ہے ان ماں کی کتوں پہ نظر۔ بچے بھی ماں کو سمجھتے ماں نہیں، کہتے ہیں ہم پہ تیرا احسان نہیں۔ وہ جو ناظر ہے صورت کے، تو ہم حافظ ہیں صورت کے، انہیں پیارے ہیں پارے ہمیں سپارے قرآن کے۔ نئی تہذیب کو گھر لا کے رخ پہ را شریعت سے، مرید زن ہوئے سے کہ باغی بن گئے ماں کے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا، یہ تو اللہ کا شکر ہے بھونیشور اس کی راجدھانی ہے۔ اگر 2-4 آدمی اور ہاتھ اٹھاتے تو یہ رانچی سے اڑیسہ کی راجدھانی بن جاتی۔ خیر، آخری مثال، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ رات کا سناٹا تھا، سناٹے میں انکم ٹیکس والے نے چھاپا مارا، سوچا کہ پیسہ والا ہے، انکم ٹیکس نہیں دیتا ہے، اس کا پیسہ سیل کر دیتے۔ چھاپا جو مارا وہ پکڑا گیا، اس سے پوچھا کتنا کما لیتے ہو؟ کہا 1 روپیہ۔ کہا کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہا 4 آنا پانی میں ڈالتا، 4 آنے سے قرض چکاتا، 4 آنا قرض میں دیتا، 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس والے کا سر چکرا گیا، کیا بول رہا؟ بولا تمہارا ٹیکس معاف کر دیں گے، اس کا مطلب سمجھا دو۔ کہا حضور 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، یہ قرض ابھی دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، میرا قرض یہ واپس کریں گے جوانی میں، اس لیے ابھی قرض دے رہا ہوں، اور 4 آنا قرض چکا رہا ہوں، اپنے ماں باپ بوڑھے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، انہوں نے قرض بچپن میں چڑھا دیا تھا، وہ قرض اتار رہا ہوں۔ کوئی بیٹا ماں کا لال اس جلسے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنی طرف سے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، اپنی طرف سے ماں باپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، 70 گنا احسان پہلے ماں باپ کے لے چکا ہے، اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر رہا ہوں۔ کہ یہ تو بتا دو کہ وہ 4 آنا جو دریا میں ڈال رہے ہو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو جانے دیجئے، پرائیویٹ کی اندر کی بات اندر رہنے دیجئے۔ ارے اللہ کا بندہ جب کان میں بتا رہے ہو راز کی بات تو بتا دو، کہ نہیں اس کے اندر کی بات رہنے دیجئے، کہا نہیں بتا دو تمہارا ٹیکس معاف ہو جائے گا۔ کہا 4 آنا ساس سسر کو کھلا رہا، نیکی کرو دریا میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، ان کے سر کا۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ
نہیں ہے دھیان ہر مسلمان ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے ماں باپ بھائی بہن کو رلائے بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے کل تیری اولاد لے گی پران ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان کوٹا پورا ہو گیا اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو آپ کی کنواری اور جوان بیٹی کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے آپ کے جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے آپ کی گھر کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہر جھگڑے سے آپ کے گھر کو پاک و صاف فرمائے 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ 3 کام کو آپ چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 3 چیز کو آپ چھوڑیے مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی گارنٹی ہے گریبان میرا پکڑ سکتے ہیں آپ مصیبت آپ کو پکڑے گی جب آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو پکڑے گی جب آپ حرام کمائیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی جب آپ غلط ماحول میں رہیں گے 3 چیز کو چھوڑیے میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر ان کی زبانی کہ آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ بیٹے کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھائی انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں بھلے کالج کے چکر میں ہمارے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائس کی پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جو سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم ماسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اے اللہ فلسطین کو آزاد فرما فلسطین کی مدد فرما فلسطین کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو حوصلہ اور کامیابی عطا فرما اے ہمارے مالک سارے دروازے بند ہو چکے ہیں صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہے اے اللہ ہم سب سر سے لے کر کے پیر تک گنہگار ہیں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں لیکن تیرے علاوہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے مالک تو اپنے گنہگار بندے کے ہاتھ اٹھانے کو پسند کرتا ہے اور ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ڈوبا نہیں ہے جو ڈوبا نہیں وہی پار لگاتا ہے مالک رحمت کی رسی ڈال کر ہم سبوں کو گناہوں کے سمندر سے نکال دے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما ہم سب کے حال کو خوشحال فرما ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما مستقبل کو تابناک اور روشن فرما مالک جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما پردے کے پیچھے ہماری بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما ان کے ایمان کی ان کی آبرو کی قدم قدم پر حفاظت فرما مالک ہر مشکلات کو آسان فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما اے اللہ یہ جلسہ ہوا ہے اس سے پہلے تیری رحمت کی بارش ہوئی ہے اس کے بعد یہ جلسہ ہوا ہے اے اللہ اس رحمت سے برکت سے پوری بستی کو محروم نہ فرما اس بستی کو بستی والے کو ایک ایک بچے کو ایک ایک فرد کو پوری بستی کو اے اللہ اپنی برکت سے رحمت سے محروم نہ فرما ان کے دل میں ایک دوسرے کی عظمت محبت کو داخل فرما اے اللہ بستی کے ایک ایک فرد کے ساتھ اتحاد اور اتفاق قائم اور دائم فرما آپسی اختلاف سے انتشار سے جھگڑے سے پوری بستی کی حفاظت فرما پوری ملت کی حفاظت فرما مالک ہمارے جوانوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے اے اللہ ہمارے جوانوں کو سیرت اور سنت سے سجا کر ان کو قابل اور مقبولیت عطا فرما قابلیت اور مقبولیت عطا فرما
اللہ ہمارے ان جوانوں کو قبول فرما، اللہ اس کو جلسے کا نمونہ بنا دے، پوری ملت کی طرف سے ان کو کفارہ بنا دے، ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرما، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے بڑے بوڑھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بال سفید ہے، مالک خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، مالک ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ کا دے قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما۔ ہمارے پروردگار مسلمانوں کی قدم قدم پر حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی قدم قدم پر حفاظت فرما، مکاتب کی قدم قدم پر حفاظت فرما، علماء کی صلحاء کی قدم قدم پر حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی اور آخرت کی سرفرازی عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔